السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، مجادلہ کر رہا تھا، سختی سے لڑ رہا تھا۔ کب لڑ رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکومت عطا کی تھی، سلطنت عطا کی تھی۔ یہاں اشارہ نمرود کی طرف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شہر بابل کے اندر، عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں کا بادشاہ تھا نمرود۔ بعض مورخین نے نمروز زال کے ساتھ بھی بتایا ہے۔ تو وہ بادشاہ تھا اور اپنی بادشاہت اور دولت کے نشے میں وہ اس قدر ڈوب گیا کہ وہ اب لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو معبود بنا کے پیش کر رہا ہے کہ میں ہی الہ ہوں، میں ہی معبود ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں کا نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کیا۔ بہرحال ایک لمبا زمانہ گزر گیا، ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت پیش کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، لیکن نہ بادشاہ مانا، نہ اس کی قوم ایمان لائی۔ بہرکیف ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ آگ میں ڈال دیے جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے مناظرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے مناظرہ کیا۔ بعض مفسرین نے یہی صراحت کی ہے کہ آگ سے نجات پانے کے بعد حاکم وقت سے ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا۔ بعض مورخین نے ایک واقعہ بھی اس سلسلے میں ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ بادشاہ غلہ اکٹھا کرتا تھا، اسی کے کنٹرول میں غلہ تھا، تو جو آتا تھا بادشاہ اس کو غلہ دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو غلہ نہیں دیا، سوال کر بیٹھا کہ تمہارا معبود کون ہے؟ چونکہ ابراہیم علیہ السلام موحد تھے تو کہہ دیے کہ میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ اپنے آپ کو معبود بنا کے پیش کرتا تھا، الوہیت کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، اور لوگ اس کا سجدہ کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کو معبود جانتے تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اسی مناظرے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے: الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ اللہ نے اسے حکومت عطا کی، سلطنت عطا کی، لیکن اس دولت اور اس سلطنت اور بادشاہت کے نشے میں اپنے آپ کو معبود بنا کر کے پیش کر دیا، جبکہ معبود، حقیقی معبود اللہ رب العالمین ہے۔ تو نمرود نے الوہیت کا دعویٰ کر دیا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے، یحیی زندہ کرتا ہے،
وہ یمیت اور موت دیتا ہے. یعنی یہاں پر سوال محذوف ہے. سوال کیا ہے؟ محذوف ہے کہ نمرود اپنے آپ کو معبود سمجھتا تھا. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تب کہا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے، موت و حیات کا جو مالک ہے وہی میرا معبود ہے، وہی میرا رب ہے. قال انا احیی و امیت. تو بادشاہ نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. گویا کہ یہ بادشاہ پرلے درجے کا بیوقوف تھا، احمق تھا. یہ اپنے آپ کو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں موت و حیات کا مالک ہوں، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، میں موت دے سکتا ہوں، میں زندگی بھی بخش سکتا ہوں، زندگی بھی دے سکتا ہوں. تاریخ میں یہ موجود ہے کہ اسی بات پر اس نے 2 قیدی کو بلایا، ایک قیدی کو قتل کر دیا اور دوسرے قیدی کو چھوڑ دیا، اس کی جان بخش دی. تو کہا دیکھو میں بھی موت و حیات کا مالک ہوں. اس کو مار دیا، اس کو چھوڑ دیا. جس کو چھوڑ دیا گویا کہ میں نے اس کو زندگی دے دی. جبکہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ شخص موت و حیات کا مالک کیسے ہو سکتا ہے جبکہ یہ خود مخلوق ہے. پہلے یہ نہیں تھا، اب یہ وجود میں آیا ہے. جو پہلے موجود ہی نہیں تھی وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ جو چیز پہلے وجود میں نہ ہو بعد میں آ جائے تو معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، الحی ہے، القیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. تو اس شخص نمرود یہ کہہ رہا ہے کہ انا احیی و امیت، میں بھی موت دیتا ہوں اور زندگی دیتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں. تو اب یہ سمجھا نہیں کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، تو اس کو کیسے سمجھائے؟ اللہ تعالیٰ موت و حیات کا مالک ہے، وہ عدم سے وجود بخشتا ہے اور وجود سے عدم بخشتا ہے. انسان نہیں تھا، اللہ نے پیدا کیا. انسان پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ مار دے گا، موت دے گا، پھر اس کو دوبارہ آخرت میں پیدا کرے گا، حساب و کتاب لے گا. تو اس موت و حیات کے اصل مالک جو اللہ تعالیٰ ہے، اس عقیدے کو، اس سچائی کو، اس حقیقت کو ابراہیم علیہ السلام نے عقلی طور پہ سمجھانا شروع کیا. کہا کہ ایسے نہیں مانے گا. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مشرق سے لاتا ہے. ہم صبح سویرے اٹھے دیکھیں، ہر روز صبح سویرے مشرق سے سورج نکلتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح سویرے مشرق سے سورج نکالتا ہے. اگر تو حقیقت میں معبود ہے، اگر تو حقیقت میں معبود ہے، اپنے آپ کو معبود سمجھتا ہے، الوہیت کا مستحق جانتا ہے، فأت بها من المغرب، چل تو آج مغرب سے نکال دے سورج. فأت بها من المغرب، تو مغرب سے سورج کو لا. میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو حقیقت میں معبود ہے فأت بها من المغرب، مغرب سے لے کر آ. اب ظاہر ہے یہاں پر وہ مشرک، وہ نمرود، ظالم، نافرمان کیسے لا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ فبہت الذی کفر، قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا ہو گیا، مبہوت ہو گیا، کوئی جواب نہیں دے پایا، بالکل چپی سادھ لیا، ایک کلمہ نہیں بول پایا. فبہت الذی کفر، جس نے کفر کیا، جو کافر تھا یعنی نمرود، وہ مبہوت ہو گیا، مدہوش ہو گیا، کوئی جواب ہی نہیں دے پایا. امام الانبیاء، امام الموحدین، امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے امام الانبیاء تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امام الموحدین ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
توحید کی ایسی زبردست مثال پیش کی، مناظرے میں ایسی بات پیش کی کہ کافر کوئی جواب دے ہی نہیں سکا، مبہوت ہو گیا، کوئی جواب دے ہی نہیں سکا، کچھ بول ہی نہیں پایا۔ توحید کے دلائل ایسے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اگر ہم غور کریں، اس کی گہرائی تک پہنچے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو خالق مالک ماننے میں اور اس کی توحید کو تسلیم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ انسان مجبور ہو کر کے توحید قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہزاروں ایسے دلائل توحید کے بکھیر دیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کریں، تدبر کریں، غور و فکر کریں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جان سکتے ہیں۔ یہ کائنات کی ساری چیزیں اپنے خالق کا پتہ بتا رہی ہیں۔ دنیا کی ساری چیز، کائنات کی ساری چیز یہ مخلوق ہے، اور ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا تن تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ وہ الحی ہے، وہ قیوم ہے۔ ابھی آیت الکرسی میں اس کی صراحت موجود ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، وہ زندہ ہے اور وہ تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے ہے، وہ قائم بذاتی ہے، قائم بنفسی ہے، اور تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے، تھامنے والا ہے۔ تو معبود وہی ہوگا جو الحی ہو، القیوم ہو۔ یہ نمرود الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہے، فرعون الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور دنیا میں بہت سارے لوگ آئے جو اپنی دولت کے نشے میں، اپنی سیاست کے نشے میں، اپنی حکومت کے نشے میں، اپنی سلطنت کے نشے میں اس قدر ڈوب گئے، دنیا میں اس قدر ڈوب گئے کہ انہوں نے اپنے وجود کو کھو دیا، اپنی شخصیت کو بگاڑ دیا۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم معبود ہیں، ہم ہماری عبادت کرو، ہماری عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا ہو گیا۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ دیکھیے، ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کی فکر کرتا ہے، ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کے بارے میں سنجیدہ ہوتا ہے، ہدایت طلب کرتا ہے، ہدایت کے پیچھے پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ لیکن جس کو ہدایت کی کوئی فکر ہی نہ ہو، ہدایت کے بارے میں کچھ سوچے ہی نہ، تو اسے ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، شرک اور کفر کی وجہ سے آدمی بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ بندہ محروم ہوتا ہے، تو گناہ سے بچنا چاہیے، ظلم اور شرک اور کفر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر تدبر کرنا چاہیے۔ اور جو شخص ہدایت کا خواہش مند ہوتا ہے تو اسے ہدایت مل جاتی ہے، لیکن جو گناہ کرے اور گناہ پر جرأت دکھائے، ظلم ڈھائے، فتنہ فساد برپا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں لڑے جھگڑا کرے، اور اپنے آپ کو معبود بنا کے پیش کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کے بارے میں اور نیکی کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے اور اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہاں پر جو آیت پڑھی گئی ہے، اس سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مناظرہ کر سکتے ہیں، مناظرے کا ثبوت اس آیت میں موجود ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو موت و حیات کا مالک ہو وہی معبود ہے، مخلوق کبھی معبود نہیں ہو سکتا ہے، مخلوق کبھی معبود نہیں ہو سکتی ہے۔ معبود وہی ہے جو الحی ہو، القیوم ہو، روز ازل سے ہو، ہمیشہ ہمیش سے ہو، اور اس پر کوئی کبھی موت اور زوال نہ ہو، ایسا ہی معبود ہوتا ہے۔ یہ جو پیدا ہوا اور جو نہیں تھا، جو مر گیا، جو موت و حیات کا مالک نہیں ہے، وہ معبود کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء بڑے فصیح اللسان ہوتے ہیں، انبیاء بڑے فصیح اللسان ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سلطنت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حکومت دینے والا بھی ہے، حکومت چھیننے والا بھی ہے۔ نمرود کو حکومت کس نے دی؟ اللہ نے عطا کی، تو حکومت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور ہر چیز، دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حکومت اور دولت یہ بسا اوقات حق اور ہدایت کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہلک عنی سلطانیہ، نمرود کے سامنے یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دی کہ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ سورج کو نکالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر یہ حقیقت میں نمرود معبود ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے، مشرق سے اللہ نکالتا ہے،
جو ہمارا معبود ہے. اگر تو معبود ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. اب یہاں نمرود بالکل اچھی طرح سمجھ گیا لیکن تسلیم نہیں کیا. رکاوٹ کیا چیز بنی؟ یہ سلطنت، یہ حکومت، یہ عہدہ و منصب. تو حق اور توحید کے دلائل کو قبول کرنے میں بسا اوقات یہ دولت اور حکومت اور سلطنت رکاوٹ بن جاتی ہے. جو شخص کائنات میں غور و فکر کرے، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم.